بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو قربانی، جدوجہد اور اتحاد کی عظیم مثال پیش کرتا ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ارطغرل نے اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالی اور انہیں منگولوں اور صلیبیوں کے درمیان بقا کی جنگ میں محفوظ رکھا۔ ارطغرل غازی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ قیادت کا مطلب صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے لوگوں کی خدمت اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ان کی انہی صفات کو ان کے بیٹے عثمان غازی نے آگے بڑھایا، جنہوں نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو انصاف، شجاعت اور دین اسلام کے اصولوں پر مبنی تھی۔ عثمان غازی کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے اپنا پہلا قدم رکھا، مگر یہ سفر آسان نہ تھا۔ دشمنوں کے خلاف جنگیں، داخلی مشکلات اور اتحاد کو برقرار رکھنے کی جدوجہد نے اس ریاست کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ عثمان غازی کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بیٹوں علاء الدین اور اورحان کے کاندھوں پر آئی۔ جب عثمان غازی دنیا سے رخصت ہوئے تو سلطنت کے مستقبل کا سوال سب کے ذہن میں تھا۔ تخت کا وارث کون ہوگا؟ علاء الدین جو اپنی حکمت، علم اور دینی بصیرت کے لیے مشہور تھے، یا اورحان جو اپنی جنگی مہارت اور قیادت کی صلاحیتوں کے لیے جانے جاتے تھے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر خاندانوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، مگر علاء الدین اور اورحان نے ایک نئی مثال قائم کی۔ علاء الدین نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سلطنت کی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ علاء الدین نے محسوس کیا کہ سلطنت کو ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو میدان جنگ میں قیادت کر سکے اور سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کر سکے۔ انہوں نے اپنے بھائی اورحان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور تخت کے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ علاء الدین نے اپنے بھائی سے کہا، سلطنت کے استحکام کے لیے میرا خواب ہے کہ ہم دونوں مل کر کام کریں۔ میں انتظامی امور سنبھالوں گا اور تم فوج کی قیادت کرو گے۔ اس طرح ہمارا اتحاد دشمنوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر قوت بنے گا۔ علاء الدین کے اس فیصلے نے نہ صرف سلطنت کو داخلی انتشار سے بچایا بلکہ بھائیوں کے درمیان محبت اور اعتماد کی ایک مثال قائم کی۔ علاء الدین نے سلطنت کی داخلی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے عدالتی نظام کو منظم کیا، ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی اور عوام کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں انصاف اور امن کا بول بالا تھا۔ انہوں نے فوج کے لیے بہترین ساز و سامان کا انتظام کیا اور جنگی حکمت عملیوں میں اورحان کی مدد کی۔ ان کی حکمت نے سلطنت کو ایک مضبوط داخلی ڈھانچہ فراہم کیا جو اورحان کی جنگی فتوحات کے لیے بنیاد بن گیا۔ اورحان اپنے بھائی علاء الدین کی حمایت کے ساتھ ایک کامیاب حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے برسا جیسے اہم شہر پر فتح حاصل کی اور سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ اورحان ہمیشہ کہتے تھے، اگر میرے بھائی کی حکمت نہ ہوتی تو میری تلوار کبھی ہی کامیابی حاصل نہ کرتی۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان محبت اور احترام کی یہ داستان سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک ایسا سبق بن گئی جس نے آنے والی نسلوں کو اتحاد کا پیغام دیا۔ علاء الدین کی قربانی اور اورحان کی قیادت نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کیا جو کئی صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کرتی رہی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیادت کا مطلب صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ خدمت اور قربانی کے ذریعے قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ارطغرل سے عثمان اور عثمان سے علاء الدین اور اورحان تک یہ سفر قربانی، محبت اور اتحاد کے بنیاد پر طے ہوا۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد مقام عطا کیا۔ آج ہم اس کہانی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خاندان، ریاست اور معاشرے کی کامیابی کے لیے قربانی، اتحاد اور محبت سب سے اہم ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں انہی اصولوں پر قائم تھی اور یہی اصول ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔